الحمدللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین محفل، محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، ماؤں، آپ سب کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو السلام علیکم۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی بنظر میلاد والوں کی کہ آپ نے چند منٹ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں وقت پر اس کو ختم کر سکوں، کیونکہ موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن اس کا احاطہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، کم علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہمت دے کہ میں یہ بیان کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ عید میلاد سے بڑی توحید کوئی نہیں ہے۔ میلاد اسی کا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا ہم میلاد نہیں مناتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا ہے، اور پھر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور والد کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے مراد یہاں سے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ہم عید مناتے کیوں ہیں، عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ نماز سب سے افضل عبادت ہے، اور اگر دیکھا جائے 2 رکعت نماز فرض صبح کی جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک پیغمبر سے منسوب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب توبہ قبول ہوئی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور ہمارے لیے آخری امت کے لیے یہ چیز فرض قرار دے دی۔ اب ہماری عبادت، افضل العبادت منسوب کس سے ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے۔ دوسری نماز ظہر کی نماز کو دیکھیں، ظہر کی نماز جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ نوح علیہ السلام کی جب کشتی اس کوہ پر پہنچی تو آپ نے شکرانے کے 4 نوافل ادا کیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ 4 فرض عطا فرما دیے۔ اب عصر کا دیکھیے، عصر بھی اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے کہ 100 سال نیند میں رہے۔ نیند کے بعد جب ان کو موت سے زندگی عطا کی گئی تو پھر آپ نے شکرانے کے 4 نوافل ادا کیے، تو وہ ہمارے لیے وہ 4 فرائض عطا ہوئے۔ مغرب کا وقت آیا
اور یہ وہی اوقات تھے جن اوقات میں انہوں نے یہ عبادتیں کی. اگلی سن لیجیے، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کی بیماری کے بعد اللہ رب العزت نے شفا کاملہ عطا فرمائی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا. کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کیوں شکر نہ کرے رب کا، تو نے اس کو بادشاہ بنایا، بادشاہ بھی بنایا، اس کے بعد نبوت بھی عطا فرمائی، تو وہ کیوں شکر نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ میرا نبی مصیبت میں کیا کرتا ہے. شکر کا کلمہ نہیں چھوڑتے ایوب علیہ السلام. 4 رکعت نماز کی نیت فرمائی، تیسری رکعت کے بعد اٹھ نہ سکے اور سلام پھیر دیا. اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے 3 فرائض مغرب کے عطا فرما دی. عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام سے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرمائی تو آپ نے 4 سائیکلز کہتے ہیں، 4 نوافل کہتے ہیں، ادا کیے. اللہ رب العزت نے عشاء نماز پوری امت کے لیے ہماری یہ ہے ارتقا. ہم کہتے ہیں عبادات منسوب انبیاء علیہ السلام سے ہیں. آگے آئیے، جب آپ حج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں پہلا کام کیا کرتے؟ بڑے خوبصورت لباس پہن کے ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ سارے لباس اتار دو، 2 چادریں پہن لو. کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آگے چلیے، طواف کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، 7 دفعہ کرتے ہیں. 8 دفعہ بھی نہیں کر سکتے، 6 دفعہ بھی نہیں کرتے. آگے چلیے، پھر آپ دوسری جتنے بھی اس کے اندر اراکین ہیں حج کے، چاہے وہ عرفہ ہو، عرفہ کے اندر کیا ہوا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا ملاپ ہوا، وہاں پر ایک دوسرے کو پہچان لیا. عرفہ کسے کہتے ہیں؟ پہچاننے کو کہتے ہیں. جب آپ نے پہچانا تو وہاں پر آپ وہی سنت جو ہے عرفہ، وہاں ہم موقوف کرتے ہیں، وہاں توقف کرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، اور اسی کو حج کہتے ہیں. مزدلفہ سے ہوتے ہوئے کنکر مارتے ہیں، وہاں شیطان تو کوئی نہیں بیٹھا. آپ کنکر مارتے ہیں، شیطان نہیں ہے، پلرز کو آپ مار کے آ جاتے ہیں. نبی سے ریلیٹڈ جتنی بھی عبادات ہیں ہماری، واپس تشریف لائیں. طواف کرتے ہیں، جب آپ طواف کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرا طواف قبول نہ کروں گا جب تک تو مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھ کے سامنے کعبہ ہو، پھر مجھے سجدہ کر، تیرے طواف کو قبول کرتا ہوں. اور وہاں پر کیا ہے؟ اسلام جو تھا پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا، یا پتھروں کے ساتھ نسبت ڈالنے آیا تھا. سارے پتھر نکال دیے گئے. 2 پتھروں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ کعبہ کے اندر ہے. ایک وہ پتھر جو آسمانوں سے آیا، بہشت سے آیا، جو کہ حجر اسود ہے، اور دوسرا پتھر کہاں سے آیا؟ یہ وہ پتھر تھا اللہ رب العزت کی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسانی فرمائی گئی تھی کہ آپ جن پتھروں پہ پاؤں رکھتے تھے وہ نرم ہو جاتے تھے. مقام ابراہیم کے اندر جو پتھر ہے یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر آپ تعمیر فرماتے تھے، کعبہ کی تعمیر. اور جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، تیرا کعبہ بنا دیا، تیرا گھر بنا دیا، اجازت ہو تو اجرت مانگوں.
اب سنیے اجرت کیا مانگ رہے ہیں سیدنا ابراہیم. آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مانگ ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. سورہ بقرہ کی آیت کہ اللہ اس نبی کو مبعوث فرما جو کہ میری ذریت سے ہو، جس کا میں دادا بنوں. جب روز قیامت لوگوں کو پکارا جائے تو مجھے محمد کا دادا کہہ کے پکارا جائے. تو ساری عبادتیں آپ جتنا مرضی بھاگتے رہیں، وہاں کعبہ کے اندر آپ لوگ پکڑے گئے. جو نہیں مانتے کہ اللہ نے پکڑ لیا وہاں کے پتھر کے سامنے، پتھر کو سامنے رکھو، کعبہ کو سامنے رکھو، پھر مجھے سجدہ کر، پھر نہ کرو. سیلیبریشن میں میرا مقصد اس بات، پورے ارتقاء کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بیشتر سیلیبریشن ہی کا نام ہے. ہم کیوں نہ منائیں اس نبی کے آنے کی خوشیاں، کیوں نہ منائیں ہم آنے کی خوشیاں کہ ابو جہل، اللہ فرماتا ہے یہ جو دین سے دور لوگ ہیں، کفار ہیں، ان کی سارے اعمال یہیں رہ جائیں گے. یہاں ایک ایکسپشن پیدا فرمائی میرے مالک نے، جب صوبیہ رضی اللہ تعالی جو کہ ابو جہل کی باندی تھی، غلام تھی، اس کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، میرے ہاں بھتیجا ہونے والا یا بھتیجی ہونے والی، جاؤ پتہ کر کے آؤ، مجھے خبر کرو. صوبیہ بھاگی ہوئی آئی، کپڑے میں لپیٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتی ہے. تو ابو جہل کہتا ہے صوبیہ اس خوشی میں نے تمہیں آزاد کیا، ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا، آزاد کیا تمہیں. اب سنیے، خواب میں ملاقات ہوتی ہے ابو جہل کی. کہتے ہیں کیسا رہا تمہارا معاملہ؟ کہنے لگا نیچے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، لیکن جس دن سوموار کا دن آتا ہے اس دن ان دو انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے کہ میں نے ان دو انگلیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں نے آزاد کیا تھا. تو آپ اندازہ کریں سامعین حضرات کہ ایک کافر کو میلاد منانے کی اس نے میلاد منایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ریوارڈ ایکسپشن کے طور پہ دیا جا رہا ہے. اور ہم جو گناہگار امتی ہیں ان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں اس کا ریوارڈ ملے گا؟ ہمیں کیوں مقبولیت اس معاملے میں نہیں ملے گی؟ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سارے عمل جتنے ہم کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان میں ہمیشہ شک رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہ ہوا. دو چیزیں رد نہیں کی جائیں گی. آپ فرماتے ہیں ایک درود پاک اور ایک حضور کا میلاد، کہ اللہ خود میلاد بنا رہا ہے. حضرت عامرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن ولادت مبارکہ تھی اس دن میں نے دیکھا کہ میرے آنگن میں تارے اترے ہوئے ہیں، اور اس کی گواہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ وہ بھی وہاں موجود تھی. آپ فرماتی ہیں کہ میں دوڑی باہر گئی، میں نے کہا باہر آنگن میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ستاروں کو دیکھا کہ زمین کے اوپر گر پڑے. تو ہانپتی ہوئی واپس آئیں. آپ آ کے دوسری عورتیں پوچھتی ہیں اے ام عثمان کیا ہوا؟ کہتی ہیں میں نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا کہ ستارے اتنے نیچے آئے ہوئے ایسے لگتا ہے گر پڑے. دوسری بار حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایسا نور نکلا کہ مجھے شام اور بصرہ کے بازار نظر آئے، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ مجھے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں وہاں پہ.
آپ فرماتی ہیں مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی ولادت مبارکہ سے پہلے، تو مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا، اس پیالے کے اندر دودھ سے زیادہ سفید ایک مشروب تھا، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور عنبر و خوشبو سے زیادہ اس کی خوشبو تھی۔ میں نے وہ پیالہ پیا اور میری یہ تلخی جاتی رہی۔ میرا ان تین چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ہے، اس میں ایک مماثلت ہے، اس میں ایک مماثلت ہے۔ آپ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک اور چیز دیکھی اس دن کہ مجھے جھنڈے نظر آئے مشرق میں، تین جھنڈے نظر آئے، ایک مشرق میں نظر آیا، ایک مغرب میں نظر آیا، ایک خانہ کعبہ کے اوپر نظر آیا۔ اب یہ تین چار باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، ہمیں اعتراض کرتے ہیں تم سبیلیں کیوں لگاتے ہو، تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، تم یہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس فوج کا ایک سرا آنگن مصطفیٰ میں تھا اور دوسرا آسمانوں تک تھا۔ یہ وہی فوج کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس کے اندر سینئر پہلے پھر جونیئر پہلے، تو سارے فرشتے۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں، یہ جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں وہی ستارے ہیں جو ستارے حضرت آمنہ سرکار نے دیکھے، جو ہم چراغاں کرتے ہیں۔ یہ سبیلیں وہی ہیں جو سرکار آمنہ کو پلائی گئی تھی، اس سے مماثلت رکھتی ہیں۔ ہمارے جلوس اسی سے مماثلت رکھتے ہیں جو فرشتوں کی فوجیں آئی تھیں۔ یہ جھنڈیاں اسی سے مماثلت رکھتی ہیں جو کہ مشرق میں اور مغرب میں اور کعبۃ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن ان کی ساتھی دوستیں کہنے لگی، اے حلیمہ تو اتنی امیر کب سے ہو گئی، اتنی امیر کب سے ہو گئی کہ یہاں پہ جتنے امیر لوگ ہیں وہ بھی رات کو اپنے چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر سے چراغ کبھی نہیں بجھا، ایسا کیا ماجرا ہے تیرے پاس، ایسی کون سی دولت لے آئی؟ تو آپ فرمانے لگی میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ جب لے کے آئیں تو پالنے کی طرف اشارہ فرمایا، کہنے لگی یہ وہ چاند ہے، جب سے یہ آیا میں نے سارے چراغ توڑ دیے ہیں۔ یہ ہے آمد مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت، کیونکہ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ مغرب کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک بڑا خوبصورت مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بڑا پیار فرماتے تھے۔ ان کے خصائص بھی بیان کروں۔ ایک دن آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو رستے میں ایک یتیم دیکھا، حسنین کریمین نے دونوں انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور رستے میں ایک یتیم ملا، رو رہا تھا۔ سرکار پوچھتے ہیں بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا میں یتیم ہوں، میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، میرا باپ نہیں ہے۔ سرکار نے اس کی انگلی پکڑی اور واپس لے آئے، گھر میں آئے، اس کو غسل دیا، تیل لگایا، پیار فرمایا، نیا جوڑا جیسے حسنین کریمین کو دیا تھا ویسا ہی عطا فرمایا۔ پھر انگلی پکڑی، ایک طرف حسنین کریمین ہے اور ایک طرف سرکار نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ہم نے وہ پڑھی ہے نا ملال تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، میں اس بات پہ آ رہا ہوں۔ تو جب وہ رستے میں آ رہے تھے تو آپ نے ان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اما تردا ان محمدن ابوکا وعائشۃ امکا وفاطمہ بنت محمد اخونا، کہ اے بچے، اے بیٹے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ ہو اور حضرت عائشہ تمہاری ماں ہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تمہاری بہن ہو. فرمانے لگا یہ شخص مجھے حاصل ہو تو مجھے اور دنیا میں کیا چاہیے. تو پھر وہ کہنے لگا رستے میں جب وہ جا رہے تھے تو کہنے لگا آج مجھے یتیمی کا مزہ آ گیا. آج مجھے یتیمی کا مزہ آ گیا کہ آج میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے متعلق خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر کبھی موقع ملے زندگی میں آپ کو کسی کے ہاتھ پکڑنے کا تو اللہ کے واسطے یہ موقع کبھی ضائع نہ جانے دیجیے گا. عربوں میں یہ رواج تھا کہ یتیم بچے کو یہ جو سورت اتری ہے سورہ ناؤ اس کے اندر خاص طور پہ ذکر کیا گیا فذالک الذی یدعو الیتیم کے یتیم کو دھکے مارے جاتے تھے اور لٹرلی اس کو دھکا اس لیے مارے جاتا تھا کہ اس کی نحوست کا سایہ ہمارے بچوں پہ نہ پڑے. تو عزیزان محترم باتیں تو بہت ہوں گی لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے میرا دل چاہتا تھا چند اور باتیں گوشت گزار کرتا آپ کے ساتھ شیئر کرتا لیکن وقت کی کمی کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز مغرب کے بعد پھر انشاءاللہ ایک نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا اس میں جو غلطیاں میرے سے ہوئیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسی بات جس میں آپ میری تصحیح کرنا چاہیں کیونکہ میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں, میں آقا کا غلام ہوں اور یہ جتنی باتیں ہیں میں نے کچھ پڑھی اور کچھ میں نے جو علماء تھے ان کی باتیں سن کے ان کو جمع کیا تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, میرا اس میں کوئی اپنا ذاتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.